پہ خاص طور پر وہ مائیں وہ آپ کو اتنی دعائیں دیتی ہے، آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات اتنے واضح ہوتے ہیں کہ آپ یقین جانے کے لوگ آپ کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پروگرام کو شروع ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ کال وصول کرتے ہیں، مولانا پہلے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس قدر اچھا اور علمی طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں، اچانک نیا سوال آ جاتا ہے تو وہ جو مزہ ہوتا ہے نا وہ سوال کا سارے کا سارا وہ کوئی شک نہیں۔ آپ ڈائریکٹ کال وصول کریں خدا کے لیے، تو اس کو کالر کو تھوڑا سا آپ جو ہے ویٹ کروائیں، اور جو پہلے والا جواب ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ لوگ سن لیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ کا پروگرام۔ آپ کی بات بہت ہی خوبصورت اور واضح ہے، لیکن میں تھوڑا سا اپنے سامعین اور ناظرین سے اس کی وضاحت بھی کر دوں اور ساتھ ان سے پوچھ بھی لوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ ٹیلی فون پر رہنمائی کے حوالے سے ہے، اور اس میں کچھ دوست ہمارے پاس آج بھی تشریف فرما ہیں، کوئی 40 50 60 آدمی ہوں گے، ان کی طرف سے بھی کوئی سوال ہمیں آ جاتا ہے، تو پھر جب مولانا لکھے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں، درمیان میں کال آ جائے تو پرائرٹی تو ہماری ٹیلی فون ہی ہے نا، تو اس لیے ہمیں اس بات کو روکنا پڑتا ہے اور ٹیلی فون کو لینا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کوئی مسئلہ ایسا حل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال کیبل پر دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بڑی شدت سے نہیں، میں نے بتایا نا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ٹیلی فون پر ہم رہنمائی کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے، لیکن کئی دوست و احباب ذاتی طور پہ بھی ہمارے ہاں تشریف لے آتے ہیں، تو ان کا سوال پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنے میں اگر آپ کی کال آ گئی، آپ کی کال اگر ریسیو نہ کریں، آپ 2 یا 4 دفعہ کال ملائیں اور ہم بالکل نہ لیں، تو آپ اپنے دل کے اندر کیا سمجھیں گے کہ واقعی ٹول فری ہے یا فتاوا ہے یا بیٹھتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس کی بجائے چلے لولا لنگڑا کچھ پروگرام آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن یہ تو یقین ہے نا کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت شکریہ میرے بھائی، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہماری بات لوگ سن رہے ہیں دلچسپی سے، سوال بعد میں بھی کرتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہمارے دل ہاں، اس میں کئی کوتاہیاں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی سی ڈی بھی نہیں مل رہی، میں آپ کے سی ڈی والوں سے، اب یہ تیسرا پروگرام ہے، مجھے سی ڈی نہیں مل رہی، آپ اس کو بھی سمجھائے کہ خدا کے لیے ہمیں سی ڈی تو دے دیا کریں۔ جی ٹھیک ہے، یہ سن رہے ہیں ساتھی دے دیں۔ وعلیکم السلام۔ تو طاہر میاں بھی سن رہے تھے، آپ بھی سن رہے تھے، جی کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب جی جی، میں نے فیصلہ آباد فون کیا، میں لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی جی فرمائیے۔ فرمائیں میری بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، یا تو آپ۔ ہیلو جی جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے مجھے کسی نے میرے رشتے میں بندش کی ہوئی ہے۔ کیا بند کی ہوئی ہے؟ بندش کی ہوئی ہے رشتے پہ۔ اچھا، رشتے کی بندش کی ہوئی ہے آپ کی؟ جی، میرے اتنے رشتے آئے، میرے 50 رشتے آئے ہیں، لیکن میری کہیں بات نہیں بنتی۔ اچھا آپ ایسا کریں، میری ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ جمعرات کے دن نا اسی نمبر پر کال کریں، پھر عصر تک مولانا تشریف رکھتے ہیں، پھر آپ کے سوال کا نا کوئی روحانی علاج بتائیں گے۔ 9 بجے سے لے کر بیٹا 4:30 تک آپ کر لیں، انشاءاللہ حل بتاؤں گا، اللہ مہربانی۔ 9 بجے سے؟ یہ جمعرات کے دن صبح 9 بجے ناشتہ کر کے عصر کی نماز تک آپ کال کر سکتے ہیں، کر سکتے، اللہ مہربانی، اسی نمبر پر انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ جی جی مولانا آپ بتانے لگے تھے۔ اصل میں مسئلہ ہے ذہنیت کا، موجودہ دور چونکہ کیپیٹلزم کا مادیت سما گئی، وہ ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی، لوگ سوچتے ہیں اس مجھے کیا ملے گا۔ السلام علیکم۔ کام ہو گیا خراب۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نیازی صاحب؟ نہیں، صوبہ سندھ ہو گئے۔ ہاں صوبہ سے۔ جی بھائی، کھیپرو سے ہمارا ایک یہ سوال ہے، ایک پروفیسر۔ اچھا، ہمارا یہ سوال ہے، ذل کفل وہ ہے، وہ پیغمبر نبی ہے یا کون ہے؟ اس بارے میں کچھ آپ بتائیے۔ کس کا؟ ذل کفل کے بارے میں۔ ذیل کفل کے بارے میں؟ آپ ذیل کفل کے بارے میں آپ نے جو پوچھا، اس لیے پوچھا نا کہ ایک کہانی مشہور ہو گئی ہے کہ ایک شخص تھا جو بدکار تھا، بہت گیا گزرا تھا، تو بدکاری کرنا چاہیے اس نے، پھر وہ ڈر گیا، توبہ کی، تو رات اس کے دروازے پر لکھا گیا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، تو مر گیا اس نے۔ تو یہ ایک بات مشہور ہے، روایتوں میں آتی کہ وہ اس کا یہ قصہ ہے قرآن مجید میں کہ وہ بہت بدکار تھا، مگر چونکہ اچانک توبہ کی اسی دن مر گیا، لوگ تو برا سمجھتے تھے مگر دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو یہ کہانی ایک تو ویسے جھوٹی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہ علماء جنہوں نے اس کو ذرا مانا، وہ کہتے ہیں یہ یار کفل کی بات ہے، کوئی کفل ہوگا اور آدمی جو ایسا بدکار ہوگا،
قرآن کفل کا نہیں ذکر کر رہا، ذیل کفل کا کر رہا. یہ نبی اور ہے، اس نے نہیں ویسے گناہ کیے، نہ یہ زانی بلکہ عرصہ، اس کی بات الگ رکھو. اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی. وہ کفل اگر تھا تو یہ ماننا چاہتے ہو، جس روایت کو مانتے پھرو، مگر ہے نہیں صحیح، درست نہیں ہے میرے بھائی. ذیل کفل علیہ السلام نبی تھے، کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، نہ ان کے بارے میں ہے. جی دوسرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی یا کوئی اور بال وغیرہ شادیوں نے اکٹھے کر دیے شفا کے لیے. ابھی یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کا فنت ہے، ہم اچھے بزرگ ہیں تو میں میرا بال یا میرے وضو کا پانی شفا ہے، اس واسطے یہ بتائیے کیسا مسئلہ ہے. کچھ سمجھیں گا؟ کوئی بات نہیں سمجھ میں. آپ قربانی کے حوالے سے اپنی آواز اونچی کریں تھوڑی سی. نہیں وضو کا پانی ہے نا، یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کا پانی ہے، یہاں کوئی بزرگ وغیرہ کا بال وغیرہ ہیں، ہاں شفا کے لیے صحیح ہے، تو یہ سنت ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو آدمی آیا تھا، اس نے جا کے مشرکین مکہ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سعادت مند دوست اور ساتھی ہیں کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تلقوہ ہو کہ اس کو بالکل اپنے چہروں پر تیمنن ملتے تھے. تو اس کے حوالے سے بھائی بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو بزرگ اور پیر اور استاد اور شیخ ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی یہی؟ اس بارے میں میرے بھائی جو بات امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی درست ہوتی تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر امت میں کون ہوا؟ کسی نے ان کا یہ پانی نہیں منہ پر ملا، نہ ان سے ایسا کوئی تبرک لیا، نہ پیا. یہ صرف رسول اللہ کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے رہے. اس سے پتہ چلا کہ جو برکت اللہ نے اپنے رسول کو دی تھی وہ اور کسی میں نہیں. اب دو ہی صورتیں نا کہ اگر میں خود ہی کہتا ہوں کہ میرا تم یہ پانی ملو تو میں متکبر ہوں، میں عجب میں مبتلا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، حالانکہ ہو سکتا پتہ نہیں خدا کی بارگاہ میں کتنا مجرم. اور اگر لوگ سمجھتے ہیں تو ان کا صرف حسن ظانی ہے نا، خیال ہے، کیا پتہ میں اندر سے منافق ہوں یا بے ایمان ہوں. اللہ کے رسول کا معاملہ تو ایسا نہیں تھا، وہاں تو ماننا پڑتا کہ اللہ کے نبی شک دھرا جو کافر ہی ہو جائے. حضور کا معاملہ یقینی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ توسل بھی جو ہے نا کہ دعا میں کہ اللہ رسول کے تو خیر کر، رسول کی وجہ سے میرا کام کر، یہ شک سے خالی ہے. مگر ہم کہتے ہیں فلاں ولی کے حوالہ سے کر. اب کیا پتا وہ ولی بھی ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا. آپ نے تو حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ سے کیا معاملہ. اتنا بڑا صحابی، تو ہم کیسے دوسروں کو یہ چھٹی دے دیں کہ وہ لوگوں کو تبرک پلاتے پھرے، وہ خود بھی ڈرے. اگر کوئی پینا جائے توبہ یار مجھے معاف کر، میں بڑا گنہگار ہوں، ایسا کہنا تھی. مگر نبی علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا. ان سے تو جتنی محبت کی جائے، ان کی تعظیم کرے، وہ تو ایمان تھا. لوگ مانے کہ واقعی اللہ کے رسول ہے، ان کے بارے میں شک شبہ تھائی. یہ ہے بات اصل میں. بعد میں کسی کے لیے لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کسی خلیفۃ المسلمین کا پانی نہیں پیا. بڑی بات ہے جو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ آگے دیکھا کرو یہ سلسلہ چلا نہیں چلا تو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو صرف حضور کے لیے سمجھا کہ آپ کے لیے تھا اور کسی کے لیے. بہت شکریہ جی مولانا. تو بات ہو رہی تھی ذہنیت کی. علماء یہ فقہی مسئلے چھوڑ دیں، ممبروں پر کھڑے ہو جائیں، ایمان آخرت ایثار دلوں میں پیدا کریں کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ وہ اس وقت میزان لگانے بیٹھتے ہیں کہ میں بیچ رہا ہوں، میں اس کے اتنے پیسوں سے نہ تولا کریں. یہ دیکھیں کہ اللہ خوش ہو رہا، رسول خوش ہو رہا، اس مومن کا دل خوش ہو رہا. تو امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع لأحکام القرآن میں سورہ مزمل کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا نا کہ یبتغون فضلا، اللہ کا فضل تلاش ہے، یبتغون فضل، تو فضل کا تلاش کرنا، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ لوٹنے کو فضل کہتے ہیں. کیسے فضل تلاش کرتے تھے؟ واسط کا تاجر تھا، اس نے اپنے کرندے کو